نماز اور صبر دو چیزیں ساتھ ہوں گی، پھر اللہ رزق میں بھی برکت دے گا۔ بزرگ ایک بات کہا کرتے تھے، یہ بزرگوں کی بات ہے، وہ کہتے تھے کہ یار اللہ کا شکر ادا کرو کہ جس نے سونے کے لیے بستر دے دیا اور کھانے کے لیے 2 روٹیاں رب نے دے دی، اور ان کے اوپر تھوڑا سا سالن بھی رکھ دیا، کہ نیچے پلیٹ نہ بھی ہو، رب نے ہاتھ جو دے دیے کہ اس پہ رکھ کے بھی کھائی جا سکتی ہے۔ صبر کا یہ درجہ بیان کرتے تھے بزرگ، کہتے تھے کوئی ضروری تو نہیں نا کہ 7 قسم کی ہوں، کہ اللہ کا شکر تو اسی پہ ادا کریں تو بڑا ہے کہ وہ کھانے کو روکھی سوکھی دے دے، پانی اس کی نعمت ہے، پہننے کو کپڑے دے دے، کا اتنا ہی کافی ہے۔ ناشکری کیا ہے، بے صبری کیا ہے؟ صبر تو یہ ہے کہ کپڑوں کے 2 سوٹ بھی مل جائیں نا، 1 سال گزارا چل جاتا ہے یار۔ حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے، میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ حقیقت یہ کپڑوں کے 2 سوٹ بھی ہوں، سال بھر کا سسٹم چلتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ صبر تو یہ تھا کہ ہم اور 2 پہ صبر کرتے، 2 پہ صبر ہے۔ اب بھی صبری کیا ہے؟ ہم نے رمضان کے 4 جمعے آئے، 4 سوٹ سلائے، عید کا وکھرا، عید کے بعد شادی اس پہ وکھرا، عید کے بعد ایک فوتگی ہوگی گھر میں عورتوں نے کہ فلانا مر گیا ہے، اب مرنے کا بھی سوٹ وکھرا، اس کے چاڑیے کا بھی وکھرا، قربانی کا بھی وکھرا۔ تو یہ بھی صبری اور ناشکری نہیں تو اور یہ کیا ہے؟ اتنے کپڑے ہونے کے باوجود یار کپڑے نہیں ہے گے میرے کو، اب ایکھے نا پرانے ہو گئے، سواد نہیں، کپڑے نہیں، یہ ناشکری ہے کہ کوئی نہیں؟ 700-800 کی جوتی پاؤں میں، 2-3 جوتیاں گھر میں پڑی ہیں، نہیں یہ چنگی نہیں لگتی، چنگی جوتی پا لی جی، یہی کچھ ہو رہا ہے نا۔ میں اکثر کئی جمعے میں کئی بار میں نے یہ کہا، کیونکہ ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہماری بات اثر کم کرتی ہے، معاشرہ یہ آ گیا ہے نا اصل میں، ہمارے پاس بھی بڑی ساری گاڑی ہو اور مولوی صاحب کے ساتھ 5-7 چیلے چمچے ہوں، ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، اور پھر لوگ بھی کہتے ہیں حضرت نے بڑی بات کی ہے۔ ہمارے مزاج یہ بن گئے نا اصل میں، ہم اس پیر کی بات کا اثر لیتے ہیں جس پیر کے نیچے جناب فارچونر ہو اور ویگو ڈالا ہو اور 2-4 ادھر گن مین ہو، 2-4 ادھر ہوں، 5-7 آگے بیٹھے ہوں، وہ ہوا جل رہے ہوں جی، اس کا پسینہ صاف کرنے کے لیے ٹیشو کا ڈبہ لے کے ساتھ کھڑا ہو، ہم کہتے ہیں دیکھیں نا حضرت نے بات کی ہے۔ یہ مزاج دین کا نہیں ہے میرے بھائی، یہ مزاج دین کا کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ مزاج دین کا ہوتا تو پھر انبیاء اکرام کے یہ مزاج ہوتے، نبیوں کے مزاج ہوتے۔ کائنات میں انبیاء سے اعلیٰ زندگی کسی کی نہیں ہے جی، کائنات میں انبیاء اللہ کے نبیوں کی زندگی سے اعلیٰ کسی کی بھی زندگی نہیں ہے۔ پوری روح زمین کے انسانوں کے لیے انبیاء کی زندگی نمونہ ہے، مگر ان کی زندگیاں تو یہ تھی کہ شکار کرتے، شکار کر کے لا کے کھا لیتے، صبح کی فکر ہی کوئی نہیں۔ کوئی پوچھتا صبح، بیوی نے پوچھا صبح، اس نے کہا جس نے اب دیا وہ صبح بھی دے گا، وہ صبح بھی دے گا۔ ہم نے ماشاءاللہ قربانی پہ 2 مہینے کا راشن جمع کر لیا جی،
ہم نے ایسا ہی کرتے ہیں، ہم نے تو قربانی پہ فریزر، ڈی فریزر بالکل تر و تازہ، 2 مہینے برف نہیں ملے گی، کیا قید سالی پڑ جائے گی بعد میں؟ کیا جانور ذبح ہونے بند ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں، جس رب نے آج دیا ہے وہ رب کل بھی دے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا بندہ اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے نا، رب اس بندے کے لیے ویسے ہی فیصلہ کر دیتا ہے۔ ہماری ایک ہفتہ یہ قربانی سے کچھ 10-15 دن پہلے ایک جگہ میٹنگ تھی، وہاں کچھ ڈاکٹر تھے، یہ میں آپ کو ایک ریسرچ سناتا ہوں۔ وہ ڈاکٹر تھے ماری نفسیات، اور اس میں کافی سارے لوگ جمع تھے۔ وہاں یہ ایک مکالمہ چل رہا تھا، وہاں ایک ڈاکٹر نے بتایا، اس نے کہا ایک ریسرچ ہوئی، ایک آدمی ایسا تھا کہ وہ ہر وقت اپنے گھر میں سانپ پالتا تھا اور سانپوں کی باتیں کرتا تھا، بس وہی اتنی قسم کے سانپ اور ایسا اور ویسا، ان کی خوراک کا بندوبست ان کا، یعنی ذہن میں دل و دماغ ہر وقت سانپ ہی سانپ۔ کہا وہ مر گیا، مرنے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ اس کی پوسٹ مارٹم کر کے لیا تو جائے کہ جو یہ سوچتا تھا کیا اس کے اندر وہی چیزیں ہیں؟ جب ریسرچ کی گئی اس نے کہ اس کے دماغ سے ایسا ہی زہر نکلا جیسے سانپ کے اندر ہوتا ہے، ایسا زہر اس کے جسم کی رطوبت سے ایسے ہی مواد نکلے جیسے سانپ کے اندر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس سے ریسرچ یہ نکالی کہ بندہ جس دیش میں رہتا ہے، جو سوچتا ہے ہر وقت، وہ اس کے رگ و پے کے اندر سرایت کرتا ہے۔ یہ ایک میں نے سائنسدانوں کی ریسرچ آپ کو سنائی، اور میں نے ایسے نہیں کہ یار سنی یا فیس بک سے سن کی، مجھے ڈاکٹر نے اس میٹنگ میں لائیو یہ بات سنائی، اس نے کہ اس ریسرچ کا حصہ تھا باقاعدہ طور پہ۔ اس نے کہ اس بات پہ ریسرچ آج کل دنیا کر رہی ہے کہ جو علماء اور اللہ کے نبی قرآن و سنت کہتا ہے کہ صحبت کا ایک اثر ہوتا ہے، کہتا ہے وہ اس بات پہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ پہلے کیونکہ وہ مانتے ہی نہیں ہے، یورپ مغرب تو کہتا ہے ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے جی، صحبت کیا چیز ہے، ہر بندہ اپنی مرضی سے جیے، ہر بندے کی اپنی مرضی، اپنا دل، اپنا دماغ، اپنا ذہن۔ کہتا اب وہ اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ صحبت کا اثر ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں یہ دنیا کا کافر آج اس نتیجے پر پہنچا۔ میرے رب نے صدیوں پہلے کہہ دیا کہ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے۔ اللہ نے تو صدیوں پہلے قرآن میں کہا کہ اچھوں کی صحبت، اچھوں کے ساتھ بیٹھا اٹھا کرو، اچھوں کے دامن پکڑو۔ تو بتانے کا مقصد جب بے صبروں کے اندر بیٹھیں گے بے صبری آئے گی، شکر کرنے والوں کے پاس بیٹھو گے شکر کا جذبہ آئے گا، بے دینوں کے پاس بیٹھو گے بے دین بن جاؤ گے، اور دین والوں کے پاس بیٹھو گے تو دین آ جائے گا، لبرل کے پاس بیٹھو گے تو لبرل بنو گے، اور ختم نبوت کے محافظوں کے پاس بیٹھو گے پھر ختم نبوت کے محافظ بن جاؤ گے۔ بات تو یہ ہے اگر رسول اللہ کے غلاموں کے پاس بیٹھو گے تو پھر غلامی کے کچھ نہ کچھ آداب تو آ ہی جائیں گے نا۔ اگر بیٹھو گی بے ادبوں کے پاس پھر بے ادبوں کو کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ یہی وہ چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ صبر اور نماز دو چیزیں اکٹھی ہیں۔ جو دو چیزوں پہ عمل کرے گا پھر وہ باقی نیکیاں بھی کر سکے گا، پھر وہ قربانی بھی کر سکے گا، صدقہ بھی کر سکے گا، خیرات بھی کر سکے گا، پھر اس کے اندر جرت بھی ہوگی، بہادری بھی ہوگی، پھر وہ ڈٹ کے کھڑے ہونے کا جذبہ بھی آئے گا، سچ بھی بولنا سیکھ جائے گا، جھوٹ سے بچ جائے گا۔ کب؟ جب دو چیزیں، نماز اور صبر۔ دیکھو جب صبر نہیں ہوگا پھر وہ حرام کمانے کے لیے جھوٹ بولے گا۔ تھوڑی دولت پہ صبر ہی کوئی نہیں، جب تھوڑی پہ صبر کوئی نہیں، اب اس نے زیادہ کرنی ہے پھر لازمی بات ہے کوئی نہ کوئی حلال کے اندر حرام ڈالے گا۔ جی
تھوڑے رزق پہ صبر کوئی نہیں، اس کو زیادہ کرنے کے لیے کچھ تو پھر وہ غلط کرے گا نا۔ جب صبر کا دامن اس کے اندر رچ بس جائے گا، پھر ایسا صبر جیسا جناب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے اندر تھا، ایسا صبر جب بیٹے باپ کہتا ہے بیٹے کو، بیٹے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، کہا ابا جی مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے، جو جان دے کر بھی صبر کریں اس کو اسماعیل کہتے ہیں۔ بات یہ ہے، جو صبر کرے گا پھر جان دینے کا جذبہ بھی آئے گا، پھر عشق رسول کی بات بھی آئے گی، پھر جب صابر بنو گے پھر یہ جذبے آ جائیں گے کہ نبی کے نام پہ اپنی جان دینا ہی اصل زندگی ہوتی ہے۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، فلسفہ قربانی بھی یہی ہے۔ فلسفہ قربانی اصل ہے ہی یہ کہ انسان کتنا صبر اس کے اندر ہے۔ صبر یہ بھی ایک صبر کا اعلیٰ درجہ ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے جانور لا کے اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، مگر اس سے آگے بھی دوسرا صبر ہے کہ جب اس کے گھر میں اب گوشت ہے، سب کچھ ہے، اب وہ اس کا صبر کہاں تک ہے؟ اپنے حصے تک محدود ہے جو شریعت نے اس کے لیے رکھا ہے۔ اسلام تو بڑا اعلیٰ ہے، اس نے انصاف کیا ہے نا بھائی، اسلام تو بڑا انصاف پسند، اس نے انصاف کر دیا، پہلے اس کے گھر کا حصہ تو رکھ دیا، کیا وہ اس تک رہتا ہے یا اس سے آگے بھی ہاتھ رکھتا ہے؟ جی، یا اس سے آگے بھی رکھتا ہے؟ صبر ہی صبر، قربانی ہے ہی صبر کا نام، صبر ہی صبر ہے اس میں تو، کہ جو آیا ہے لٹا دو، تقسیم کر دو، خیرات کر دو، دکھاوا، لالچ، ریاکاری کچھ بھی نہ ہو۔ ہمارے ہاں محرم کے اندر کئی دوست پھر فون کرتے ہیں، کیا قربانی کا گوشت کھا لیں، کیا جائز ہے؟ اب دیکھو شریعت کا مسئلہ تو وہی ہے جو ہم بیان کر دیتے ہیں کہ اگر آپ کا حصہ ہے آپ کھا سکتے ہیں، ہم کو روکتے تو نہیں، جو آپ کا حصہ ہے وہ آپ۔ اب پھر کیا کہتے ہیں؟ اگلی بات ہمیں نہیں کہتے، کوئی ان کو کہہ دے ان کا رشتہ دار عزیز کہ یار کوئی محرم آ گئے دے، نہ میں فلانے حضرت کو پوچھا، انہوں نے کہا کھادی رکھو۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، مگر صبر کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی آ جائے تمہارے پاس، ایک وقت تھا جو یہ 50-60 سال کے بزرگ بیٹھے ہیں، ہم نے جب سے ہوش بالا ہم تو اسی یہی کچھ دیکھتے ہیں، مگر ایک وقت یہ ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا، کیونکہ یہی آپ اصلاح کی باتیں سننے کو کہ آپ نے ایک وقت تھا کہ لوگ جو تھے نا ہمارے بزرگ، وہ بازار سے گوشت، گھی، سبزی جب خریدتے وہ سفید شاپر میں نہیں ڈالتے تھے، کیا میری کوئی تصدیق کریں گے؟ وہ کپڑے میں باندھ کے لاتے، مائیاں بزرگ وہ کپڑے میں، وہ اسپیشل ایک رنگ دار سا کپڑا ہوتا، کپڑا بھی سفید نہ ہوتا، یعنی کپڑا ہوتا موٹا قسم کا، اس میں باندھ کے لاتے۔ حکمت کیا تھی؟ کبھی کسی نے سوچا؟ کبھی غور کیا؟ اور گوشت تو بالخصوص اس کو 2-3 تہوں میں طے کر کے گھر میں لاتے، اور ایک زمانہ میں بزرگ بتاتے ایسا بھی تھا کہ اگر کسی کے گھر میں گوشت پکتا وہ اتنی احتیاط سے پکاتے کہ اس کی خوشبو کسی دوسرے کے گھر میں نہ جائے۔ کیوں؟ کہ اگر اس کے گھر میں اس کے ہر بچے ہیں، اس کو ان کا دل نہیں کرے گا، اگر جائے تو پھر اس کے گھر بھیج دو، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے کہ وہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا گوشت پکاؤ شوربہ زیادہ کر لو، کیسے نے فرمایا پڑوسیوں کو گوشت کی بوٹی نہ صحیح اس کا شوربہ بھیج دیا کرو، اس کا شوربہ بھیج دیا کرو۔ اس لیے فرمایا چھپا کے چیزیں لاؤ، پڑوسی کا بچہ نہ دیکھے، اگر دیکھ لے اس کو دے دو، پھر کچھ نہ کچھ اس کو دو تاکہ وہ گھر میں جا کے اپنے ماں باپ سے تقاضا نہ کرے۔ یہ تھے، پھر ہمارے بزرگوں کا دور اچھا کہ یہ جدت پسند کا دور اچھا، جی دور پھر وہ چنگا نا جو یہ کہ پچھلا دور چنگا نہیں سی، ہم کہتے ہیں یہ دور چنگا نہیں تھا کیونکہ وہ دور نبی کے دور کے ساتھ تھا، وہ دور جتنا پہلے تھا نبی کی سنت پہ اتنا ہی زیادہ عمل تھا، اور اس کفر نے ہمیں
جتنا جدت میں دھکیلا ہمیں اتنا اپنے دین سے دور کر دیا۔ یہ باتیں، اس لیے حضرات قربانی آج تیسرا دن ہے، اس کا شرعی مسئلہ یہی ہے کہ آج عصر تک جن احباب نے کرنی ہے وہ کر لیں، کیونکہ اصل مسئلہ ہوتا ہے غروب آفتاب سے پہلے غروب آفتاب کے بعد قربانی نہیں ہوتی۔ تیسرے دن سورج کے غروب ہونے کے بعد قربانی نہیں ہوتی، غروب آفتاب سے پہلے جو ہے وہ قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح یہ دن انتہائی برکت والے ہیں، رحمت والے ہیں۔ اللہ کے حضور بالخصوص یہ دعا کریں کہ اللہ کریم ہمارے وطن کو اس وبائی مرض سے محفوظ فرمائے، اور یہ حکمران جو ہم پہ مسلط ہو گئے اللہ ان کو ہدایت دے دے، اور بالخصوص مجاہدین ختم نبوت اور حضور کی عظمت اور حضور کی ناموس کی حفاظت کرنے والے جو قائد و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ جی یہ بات جو نا کرنی اور سننی آسان ہے، کسی کا باپ 4 مہینے پہلے مر جائے اور 4 مہینے بعد اس کا بیٹا جیل چڑھے جائے، اس ماں سے ضرور کوئی پوچھے کہ جس کا شوہر بھی چلا جائے اس کا جوان بیٹا بھی جیل میں ہو، جی، اور اس قائد سے ضرور جو درد والے ہیں کہ جس کے کارکنان ہزاروں کی تعداد میں جیل میں ہو، بے گناہ، جرم بھی کوئی نہیں۔ کل بھی کچھ قائدین کو گرفتار کر لیا گیا، عید کے دن بھی۔ یہ ہے مدینے کی ریاست، جی یہ ہے مدینے کی ریاست کہ کل بھی KPK سے اور بہت سارے علاقوں سے علماء کو، ذمہ داران کو اٹھا لیا۔ جرم کیا ہے کہ عید کے خطبے میں نام کیوں لیا ہے لبیک کا؟ جی عید کے خطبے میں یہ ہزاروں کی تعداد کے مجمع میں یہ بات کیوں کر دی ہے کہ تاجدار ختم نبوت، بات اتنی سی ہے۔ تو یہ شاید ان کو پتہ نہیں ہے کہ ختم نبوت یہ لبیک جو ہے یہ تحریک لبیک کی میراث نہیں ہے، یہ ہر صاحب ایمان کی میراث ہے، ہر مسلمان کی میراث ہے۔ جی کہ بلا استاد گرامی نے تو اس کو کھڑا کیا ہے نا، ہے تو یہ ازل سے ابد تک یہ نعرہ ہے نا، انہوں نے تو اس میں ایک روح پھونکی نا، اپنے لوگوں کو پھر سے بتایا نا، لیکن یہ نعرہ تو ازل سے ابد تک اللہ نے ازل میں فیصلہ کر دیا تھا کہ تاجدار ختم نبوت، کہ رسول اللہ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ یہ تو ازل میں فیصلے ہو گئے تھے، یہ تو ازل میں ہی رب نے فیصلے کر دیے تھے کہ رسول اللہ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ جی یہ تو ازل میں فیصلے ہو گئے تھے کہ عزت تو اس کی ہوگی جو عزت رسول اللہ کی کرے گا۔ یہ فیصلے تو ازل میں تھے بابا، یہ کوئی آج مولوی خادم یہ دوسرے تیسرے نے نہیں کیے، یہ تو فیصلے ازل سے تھے کہ عزتیں اس کی ہوں گی جو عزت رسول اللہ کی کرے گا، اور امت باقی تب بھی بچے گی جب یہ امت اپنے نبی سے عہد وفا کرے گی۔ اگر یہ عزت چاہتی ہے اس کا حل ایک ہی ہے، یہ گرے لسٹ وائٹ لسٹ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ امت آج بھی کھڑی ہو جائے، مجاہدین جہاد کا جذبہ لے کر، ہمارے حکمران آج بھی یہ فیصلہ کر لیں کہ کفر راضی ہو یا ناراض ہو، ہمیں سے کوئی سلوکار نہیں، ہمیں بس سلوکار ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنے اللہ رسول سے وفا کریں گے۔ آج یہ دنیا اسلام کھڑی ہو جائے، کفر کی تو طاقت ہی کیا یار، 30,000 کو پلٹ کے رکھ دیا تھا۔ اس وقت کے سپر پاور روم اور اسپین ہی تھا نا، جس کو آج امریکہ کہتے ہیں، اس وقت وہ سپر پاور تھے۔ خالد بن ولید کی قیادت میں جس طرح آج یہ نیٹو فورس ہے، اس وقت وہ نیٹو فورس تھی، پوری دنیا کفر اکٹھی تھی۔ 3,000 خالد بن ولید لشکر لے کے گیا تھا روم، پلٹ کے رکھ دی ہر چیز کو۔ وہ 35,000 کا لشکر تھا، ہر چیز کو نیچے سے اوپر کر کے رکھ دیا، اور وہ حیران تھے۔ کبھی اس وقت کسی صحابی نے یہ نہیں کہا، حضور نے کہ کیا بنے گا، ہم تو ہیں تھوڑے، گھوڑے تھوڑے ہیں، گھوڑوں سے اور تلواروں سے، اسلحے سے جنگیں نہیں لڑی جاتی، جنگیں تو عشق رسول اللہ سے لڑی جاتی ہیں۔ مسلمان جو جنگ کرتا ہے وہ حب رسول سے کرتا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے یہ دعا کریں کہ مالک بے نیاز حضور علیہ السلام کی عظمت کو دنیا پر غالب فرما دے، حضور کے دین کو غالب فرما دے،
مجاہدین ختم نبوت کی حفاظت فرمائے اور فدایان ختم نبوت کی حفاظت فرمائے، اور مالک بے نیاز پھر سے اسلام کو وہ غلبہ دے جو غلبہ جناب خالد بن ولید، طارق بن زیاد، اصلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، جناب شمس الدین التمش، اورنگزیب فاروقی، ایسی عظیم المرتبت جرنیلوں کے سپرد کے صدقے سے اسلام کو ایک جو روب تھا، جو دبدبا تھا، کیونکہ مسلمان کی عزت اسلام کی عزت ہے، مسلمان کی عزت اسلام کی عزت ہے، تو اللہ کریم اہل اسلام کو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق بخش دے۔ مالک بے نیاز ہمیں، مجھ سمیت ہم سب کو رسول اللہ کی عزت، عظمت، ناموس، ختم نبوت کے لیے اپنا مال، جان، اولاد، ہر چیز اس محبوب کے قدموں پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،